بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرنالہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمر پر کڑے ہو کر لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا اور گھر کا پرنالہ مسجد نبوی میں گرتا تھا۔ بعض دفعہ پرنالے کے پانی سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نمازیوں کی سہولت کے لیے پرنالہ اکھڑوا دیا۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے فوراً قاضی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ قاضی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، اس لیے مقررہ تاریخ کو عدالت میں پیش ہو اور مقدمے کی پیروی کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقررہ تاریخ کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت ابی بن کعب اندر لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مصروف تھے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی دیر باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑا۔ مقدمہ جب پیش ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ابی بن کعب نے انہیں روک دیا اور کہا کہ مدعی کا حق ہے کہ وہ پہلے دعویٰ پیش کریں۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان دیا کہ جناب عالی، میرے مکان کا نالہ شروع سے ہی مسجد نبوی کی طرف تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہی تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میری عدم موجودگی میں نالہ اکھڑوا دیا۔ مجھے انصاف فراہم کیا جائے کیونکہ میرا نقصان ہوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ امیر المؤمنین، آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ قاضی نے پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، قاضی صاحب، اس پرنالے سے بعض اوقات چینٹیں اڑ کر نمازیوں پر پڑتی تھی۔ نمازیوں کے آرام کی خاطر میں نے پرنالہ اکھڑوا دیا اور میرا خیال ہے یہ ناجائز نہیں ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، قاضی صاحب، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چڑی سے مجھے نشان لگا کر دیے کہ میں اس نقشے پر مکان بناؤں۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ پرنالہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نصب کروایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھڑا ہو کر یہاں پرنالہ لگاؤں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے انکار کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار کیا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھڑا ہو گیا اور یہ پرنالہ یہاں لگایا جہاں سے امیر المؤمنین نے اکھڑوایا تھا۔ قاضی نے پوچھا، آپ کے پاس اس واقعے کوئی گواہ پیش کر سکتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر گئے اور چند انصار کو ساتھ لائے جنہوں نے گواہی دی کہ واقعی یہ پرنالہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھڑے ہو کر نصب کیا تھا۔ مقدمے کی گواہی کے ختم ہونے کے بعد خلیفہ وقت نگاہیں جھکا کر عاجزانہ انداز سے کھڑا تھا۔ یہ وہ حکمران تھا جس سے قیصر و کسریٰ بھی ڈرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کے لیے میرا قصور معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لگوایا ہے، ورنہ میں کبھی بھی اسے نہ اکھڑواتا۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے وہ لا علمی میں ہوئی۔ آپ میرے کندھوں پر چڑھ کر یہ پرنالہ اپنی جگہ پر لگا دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ اتنی وسیع سلطنت پہ حکمرانی کرنے والے حکمران لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کے لیے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ پرنالہ نصب کرنے کے لیے ان کے کندھوں پر کھڑے تھے۔ پرنالہ لگانے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ فوراً نیچے اترے اور فرمایا، اے امیر المؤمنین، میں نے جو کچھ کیا اپنے حق کے لیے کیا، جو آپ کی انصاف پسندی کے باعث مل گیا۔ اب میں آپ سے بے ادبی کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا مکان اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور فرمایا، اے امیر المؤمنین، آپ کو اختیار ہے کہ وہ میرا مکان گرا کر مسجد میں شامل کر لے تاکہ نمازیوں کو جگہ کی تنگی سے جو تکلیف ہے وہ بھی کم ہو جائے۔